ابن موفق نے نیت کی کہ میں حج کرتا ہوں، اور وہ بڑے سہانے سپنوں میں تھے، قافلے تیار ہو رہے تھے، تو بیوی حمل سے تھی، بیوی کو رات کو، آپ کو پتہ ہے اس حالت میں کبھی کسی فیوریٹ چیز کی خواہش پیدا ہوتی ہے، ورنہ تو بھوک لگتی نہیں ہے، تو اس نے کہا میں نے گوشت کھانا ہے۔ انہوں نے کہا میں باہر جاتا ہوں، گھوم پھر کے آ جاتا ہوں، اس کو ٹال دوں گا، گوشت نہیں ملا، رات کا وقت ہے۔ باہر نکلے، وہ گھوم پھر کے آنے لگے تو ایک جگہ سے گوشت کے پکنے کی کوئی خوشبو وغیرہ آئی، وہ جگہ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹا دیا کہ میں ان سے پیسوں کے عوض لے لوں گا۔ اندر سے ایک عورت نکلی، کہا جی گوشت پکا رہے ہو، گوشت دے دو۔ کہا نہیں کوئی نہیں، جاؤ جاؤ، کوئی گوشت نہیں۔ ان کو تھوڑا غصہ بھی چڑھ گیا، پھر کھٹکھٹایا، کہا بھائی ڈبل پیسے دوں گا، گوشت تھوڑا سا دے دو، 2 بوٹیاں۔ وہ کہنے لگی نہیں تمہارے کھانے والا گوشت نہیں ہے یہ۔ اس کو اور اشتیاق ہوا، اس نے پوچھا میرے کھانے والا گوشت ہے تو تمہارے کھانے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ عورت تھی، اس نے کہا دیکھیں ہم سید زادے ہیں، 4 بچیاں ہیں، اور مہینے کا فاقہ ہونے لگا تھا، میں نے کتا کاٹ کے پکایا ہے تاکہ پیٹ بھر جائے۔ وہ ہل گئے، اندر سے ہل گئے کہ میرے ہمسائیگی کے اندر یہ کام ہو رہا ہے۔ وہ گئے اور حج کا جتنا جمع کیا تھا سارا اس کو دے دیا، اور گھر آ کے بڑے جبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، وہی نہ کہ پہلی کیفیت تو ہو سکتی ہے مشکل کی آئے، لیکن پھر انسان اس کو صحیح کرتا ہے، بیٹھ کے تھوڑا ٹائم دیتا ہے اپنے آپ کو۔ اب وہ قافلے والے آ کر کے ابن موفق چلو، کہا نہیں میں بس جاؤ، کوئی مسئلہ بن گیا، وہ چلے گئے۔ پھر جب قافلے واپس آئے تو کوئی آیا اور آگے گلے لگا حج مبارک ہو آپ کو، حج مبارک ہو آپ کو۔ اس نے کہا حج پہ تو میں گیا ہی نہیں۔ کسی نے کہا مینا میں آپ ملے تھے نا مجھے، حج مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو۔ اب اس رات وہ سو گئے تو رات کو کہا، خواب آیا اور کہا گیا ابن موفق تیرا حج قبول کر لیا گیا ہے۔ ان کو پھر یقین نہیں آیا۔ اگلے دن پھر کوئی بندے آئے، تو مینا میں ہمیں ملا تھا۔ پھر ایک بندہ آیا، آ کر کہتا یاد ہے جب خانہ کعبہ کے پردوں کو لٹک کر تو دعا کر رہا تھا، تو نے مجھے سونے کی اشرفیوں کی ایک تھیلی دی تھی، تو میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، ہر جگہ پہ تو مل نہیں رہا تھا، ابھی تو مل گیا۔ اس طرح تھوڑے کسی کو امانت دے کے بھاگ جاتے ہیں، یہ لے تیری امانت یہ ہے۔ وہ اور پریشان ہو گئے، کھولا تو وہ بہت اماؤنٹ تھی۔ رات کو سوئے تو رات کو نبی پاک کی زیارت ہوئی۔ نبی پاک نے کہا کتنے گواہ اور بھیجوں تجھے، تو نے میری آل کی خیر کی، اس سے 10 گنا تجھے لٹا دیا گیا۔ یہ ایک نا اور ایرا ہے، ایک ریئل میں ایک اور دنیا چل رہی ہے ہمارے پیرالل، جہاں سے یہ کام ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کتنا کچھ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ملے، کہتے ہیں سبحان بھی کبھی کبھار ہمیں واقعی احساس ہوتا ہے کہ ہم بندے اور وہ خالق ہے۔ ساری سائنس لگا دیتے ہیں، سیکنڈ لگتا ہے بچتا نہیں ہے وہ، اور کبھی کبھار صرف دیکھتے ہیں، ایک پیناڈول دیتے ہیں، اتنی بڑی بیماری ٹھیک ہوتی ہے، پیدل جا رہا ہوتا ہے۔ کتنا کچھ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ دولت مندوں مجھے بتاؤ، اپنی آنکھوں سے دیکھا نا کہ دولت کچھ نہیں کر سکتی؟ آیا نا وقت، وہ کراچی کا امیر ترین بندہ مجھے ملا، کہتا جب میری ماں گئی میرے سامنے سے، میرے منہ سے ایک جملہ نکلا، یار بڑی چیز کھو دی ہے میں نے۔ کہتا جتنا پیسہ تھا پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو سارا دینے کے لیے تیار تھا میں، لیکن میرے پاس اب اپنی ماں کی جوتی رہ گئی صرف، وہ میں لپیٹ کے رکھتا ہوں، اس کو چومتا ہوں۔ فرعون کی نا اس دنیا میں جگہ نہیں ہے، وہ ہے کتابوں میں، کس نام سے ہے؟ مانو کہ سب کچھ ہم نہیں ہے، ہمارا کنٹرول محدود ہے، جس کا کنٹرول ہے وہ بے نیاز ہے۔